میرا نام تارا ہے۔ خدا نے مجھے ایک بے مثال خوبی عطا کی تھی اور وہ تھا انتہا کا حسن۔ مجھے کم عمری سے ماڈلنگ کا بے انتہا شوق تھا۔ یہ شوق پیشن میں تب تبدیل ہوا جب کالج کے لوکل سے بیوٹی کانٹیسٹ میں اول آئی۔ معمولی سی جیت نے میرا دماغ 7ویں آسمان پر چڑھا دیا۔ میرے پاؤں زمین پر ٹکنا ہی بھول گئے۔ مگر میرے ابو کافی ریئلسٹک پرسن تھے۔ وہ زمانے کی فطرت بخوبی جانتے تھے، مگر کہتے ہیں نا کہ حالات کا جال کبھی کبھار یوں چاروں جانب سے آپ کو جکڑ لیتا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارنے کی بھی مہلت نصیب نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا۔ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں نے ان کی ایک نہ مانی اور اپنے سپنوں کے جہاں کو حاصل کرنے کی دھن میں مجھے کراچی کھینچ لائی، اور جہاں ہر روز خواب دیکھے اور روندے جاتے ہیں۔ میں کسی امیر گھر کی شہزادی تو نہیں، البتہ مڈل کلاس گھرانے کی لاڈلی اور واحد چشم و چراغ تھی۔ بیگ کپڑوں سے زیادہ لالی لپسٹک سے بھرا اور نکل پڑی سپنوں کی اڑان اڑنے۔ انجان ڈگر تھی مگر ایک تسلی تھی۔ میرے بچپن کی سہیلی علیزے نے وہاں انتظامات کر رکھے تھے۔ پہنچتے ہی سب سے پہلے اسے کال کی اور زندگی کا آغاز کرتے ہوئے مختلف ماڈلنگ ایجنسیوں میں اپنا پورٹ فولیو بھیج دیا۔ مگر یہاں قسمت کو نظر لگ گئی تھی یا حسن کو زنگ، کسی آفس سے کوئی بھی جواب نہ آیا۔ بوریا بسترا سمیٹے جب واپسی کی ٹھانی تو مایوسی کفر ہے، گناہ ہے، خود ساختہ سزا ہے جیسے الفاظ سے علیزے نے مجھے ہمت دی۔ اس کے کہنے پر اپنی زندگی کو ایک دھکا دیا۔ وہ دھکا مجھے شہناز باجی کی پارٹی میں لے گیا، جہاں سندر لڑکیاں چند منٹوں میں ہزاروں کما لیا کرتی تھیں۔ اس پارٹی میں بڑے سے بڑے اداکار، سیاستدان، بزنس مین شامل تھے۔ ان حسین پریوں کا کام صرف اتنا تھا کہ اپنی ادائیں دکھا کر پارٹی کو مزید رنگین کریں۔ اس پارٹی میں گھنٹہ گزارنے سے مجھے شہرت کے نام پہ شربت کا گلاس تھما دیا گیا۔ تلملاتی ہوئی گھر کو لوٹی لفافے میں بند 5000 کی گڈی مجھے موصول ہوئی۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا شہناز باجی کی طرف سے بطور تحفہ بھیجا گیا ہے۔ ہلکا سا لڈو پھوٹا جو میں نے اسی وقت چبا چبا کے کھا لیا۔ اگلے ہی دن شہناز باجی کی کال دوبارہ موصول ہوئی۔ منگل کو ایک پارٹی پر مدعو کیا۔ میری نگاہوں میں تو ہزاروں کے نوٹ کی گنڈلی گھوم رہی تھی۔ جھٹ سے حامی بھر لی، یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا۔ آئے روز مجھے شہناز باجی کی گاڑی لینے آتی۔ بڑے ٹھاٹھ سے میں اس میں براجمان اور دماغ میرا 7ویں آسمان پر ہوتا۔ رفتہ رفتہ قربتیں بڑھتی گئیں اور میں عالی شان فلیٹ سے ہوتے ہوئے ان کے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی ان کی اس قدر کرم نوازی کیوں ہے۔ کئی بار واپس گھر جانا چاہا مگر یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ بہت ضروری پارٹی آ گئی ہے اور اس میں میری شرکت لازمی قرار پائی گئی ہے۔ یہ 2 سال گزر گئے۔ مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا کہ یہ گھر میرے لیے سونے کا پنجرہ ثابت ہوا ہے۔ پیسوں کے بدلے مجھ سے میری آزادی چھینی گئی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مجھ سے پہلے بھی کئی خوبرو حسینائیں سونے کے پنجرے کی اسیر رہ چکی تھیں۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا وہ عورت ہے اور مجھ لڑکی سے کیا چاہتی تھی؟ اس کا جواب بھی ان کے گھر میں موجود ایک ملازمہ سے ملا۔ شہناز باجی اپنی پارٹی میں رنگینیاں قائم رکھنے کے لیے ایسی خوبصورت تتلیاں خرید لیا کرتی ہیں اور ان کے دم سے یہ ہائی پروفائل پارٹیاں آباد تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ کچھ لڑکیاں آزادی کی خاطر منو مٹی تلے سو گئیں، مگر میں یوں ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ بغاوت کا سوچا اور ایک روز اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے ضرورت تھی کسی ٹھوس سہارے کی۔ شہناز باجی کے گھر سے ایک ملازمہ کو دگنی قیمت پر خریدا اور اس مکار عورت کے جوس میں نیند کی گولیاں ملا کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔
میرے قدم وہاں سے جو چلے تو سیدھا اپنے گھر کو آ رکے جہاں میری اصل جنت تھی۔ گھر آ کر کبھی کسی کو تو ضروری ہے، اب بھی کبھی تنہائی میں اس واقعے، گھر آ کے کبھی کسی کو اس واقعے کے متعلق کچھ نہ کہا، سمجھانے پہ آخر کون سمجھتا ہے، ایک حادثہ تو ضروری ہے۔ اب کبھی ان تنہائی میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میرے پورے وجود میں ایک سرسری سی دوڑ جاتی ہے کہ آئی کینڈی کے نام پہ یہ مکروہ دھندا آخر کب تک چلے گا، اور یہ اونچے لوگ جیتی جاگتی لڑکیوں کو شو پیس بنانا کب بند کریں گے۔